پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض حکام سن حال ہی وچ کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی دی حمایت کرنے دے تے جماعت اسلامی دی 90 کروڑ روپے مالیت دی 11 املاک ضبط کر کے لی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض حکام پہلا تھیں جماعت اسلامی دے زیر انتظام سکولاں، مساجد، فلاحی اداراں اور یتیم خانہ سمیت درجناں جائیداداں اور املاک کو سیل کر چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ املاک کو سیل کرنے دا مقصد کشمیری عوام کو عظیم اور لازوال قربانیاں تھی مزین تحریک آزادی دی حمایت میں دستبردار ہونے دے اتے مجبور کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوج مسلسل پرتشدد فوجی کارروائیاں دے دوران کشمیری عوام دے گھراں کو بغیر کسی خوف اور ڈر تھی بارودی مواد اور مارٹر گولیاں تھی تباہ کر رہی ہے۔ مودی حکومت نہ صرف کشمیری عوام کو بیکار بلکہ انہاں دی شناخت تھی بھی انہاں کو محروم کرنے دا ناپاک منصوبہ بنا رہی ہے۔ کشمیری عوام دے گھراں کو تباہ یا انہاں دی جائیداد ضبط کرنا ان دے عزم اور حوصلہ کو توڑنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جائیداد اور املاک کی غیر قانونی و غیر آئینی ضبطی اور تباہی بھارت کی منظم آبادکاری نو آبادیاتی مہم کا حصہ ہے۔ نریندر مودی اور امیت شاہ دی قیادت وچ بی جے پی دی ہندوتوا حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ جماعت اسلامی اور دوئے فلاحی ادارے اور تنظیماں تھیں وابستہ تقریباً 100 مزید تعلیمی اداروں اور جائیدادوں کو سیل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس سلسلے وچ بھارتی وزارت داخلہ اور اس دے بدنام زمانہ ریاستی ایجنسی SIA سن RSS بی جے پی دے رہنما RR سوائن دی سربراہی وچ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر سمیت آزادی پسند جماعتاں دے خلاف چھاپاں دا سلسلہ جاری رکھیا ہوا ہے۔ اسلام آباد، شوپیاں، پلوامہ اور جنوبی کشمیر دے کئی دوئے اضلاع وچ 100 کروڑ روپے دی زائد مالیت تے جماعت اسلامی دے اثاثے ضبط کیتے جا چکے ہیں۔ شفاق اور فسطائی مودی کشمیریاں دی جدوجہد آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے ہر وحشیانہ حربہ استعمال کر رہی ہے۔ البتہ مودی اور اس دے مددگاروں کو تاریخ کا ایک سبق یاد رکھنا چاہیے۔ کشمیری عوام دے خلاف انہاں دے ظالمانہ حربے اور ہتھ کنڈے ناکامی دے دوچار ہو رہے ہیں۔